एपिसोड 36। ये उसी रात का जिक्र है। अमीन खान के हुजरे में जरवली एक चारपाई के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। नासिर खान ने कुछ इस तरह कसकर रस्सी बांधी थी कि जरवली मामूली से जुम्बिश करने के भी काबिल ना था। मजबूत और बारीक रस्सी कई जगहों से उसे अपनी खाल में घुसती महसूस हो रही थी। आने वाले लम्हात के मुतालिक सोचकर अभी से उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। नासिर और खाइस्ता गुल चारपाई से लगकर खड़े हुए थे। खाइस्ता गुल के हाथ में बांस की एक पतली और मजबूत सी छड़ी थी जो लैंप की रोशनी में चमक रही थी। गालिबन छड़ी पर तेल लगाया गया था। वो दोनों शिद्दत से अमीन खान के मुंतजर थे जो थोड़ी देर में वहां पहुंचने का कहकर अभी तक नहीं आया था। नासिर ने चंद लम्हे मजीद इंतजार किया, फिर खाइस्ता गुल से बोला, जरा देखो जाकर ये खान जी कहाँ रह गया है। खाइस्ता गुल बाहर चला गया। नासिर खान जरवली की तरफ मुतवज्जो हुआ। देखो जरवली, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम तुम पर तशद्दुद करने के हक में हैं। मेरा तुम्हें बिरादराना मशवरा है कि अमीन खान जो कुछ पूछे सच सच बता देना। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना अमीन खान अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हम उसका हुक्म बजा लाने पर मजबूर होंगे। मुझे तुम्हारा बिरादराना मशवरा नहीं चाहिए। अमीन खान का जो दिल चाहे वो करता फिरे, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। मैंने तो तुम्हें मशवरा दिया था, उस पर अमल करना ना करना तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जिंदगी भर के लिए माजूर बन के बैठने को तैयार हो तो अमीन खान तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। वैसे भी वो तुम पर उधार खाए बैठे हैं, तुम्हारी चीखें हुजरे से बाहर नहीं जाएंगी। मेरा नाम जरवली है नासिर खान, मैं तुम लोगों से रहम की भीख नहीं मांगूंगा। तुमसे जो बन पड़े वो कर लेना। हम तुझे रहम की भीख देंगे भी नहीं। आज की रात तुझ पे बहुत भारी गुजरेगी। क्या पता तुम कल सुबह का सूरज देखते भी हो या नहीं। हम्म, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जो खेल तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो उसके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम मुझे नफसियाती दबाव में लाना चाहते हो ना, पर यह तुम्हारी भूल है। जरवली ने डरना सीखा ही नहीं है। मुझसे तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होने वाला। मेरी जुबान खुलवाना नामुमकिन है। पत्थर कभी नहीं बोलते। जज्बा अगर सादिक हो तो कभी कभी पत्थर भी बोल पड़ते हैं। तुम तो इंसान हो, बोलोगे कैसे नहीं। अब तक मेरी तलाश शुरू हो चुकी होगी। तुम लोग मेरे बजाय अपने बारे में सोचो। हान जी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। हान जी के सितारे आजकल गर्दिश में है। उस पर बहुत जल्द इस मुल्क की जमीन तंग होना शुरू हो जाएगी। अब अमीन खान का दौर आने वाला है। हालात करवट बदलने और तुम जैसे लोगों का दाना पानी यहाँ से उठने वाला है। अमीन खान का दौर। नासिर खान, एक बहुत मशहूर कहावत है, शायद तुमने भी सुन रखी हो, कि हर गधा दीवार फांदने से पहले खुद को हिरन तस्वुर करता है। मुझे लगता है आजकल तुम्हारा अमीन खान भी खुद को हिरन समझ रहा है। बुझने से पहले चिराग एक बार भड़कता जरूर है, और मुझे भी मालूम है कि तुम इस वक्त कौन सी कैफियत से गुजर रहे हो। कोई बात नहीं, दिल खोल कर हंस लो, क्योंकि इसके बाद तुमने रोना ही है। उसी वक्त अमीन खान और खाइस्ता गुल एक साथ अंदर आए और जरवली जो कुछ बोलने लगा था उन्हें देखकर खामोश हो गया। हाँ भाई, कुछ बताया इसने। नहीं खान जी, बगैर डोज दिए ऐसे लोग कब जुबान खोलते हैं। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। जब तक इसकी जुबान ना खुल जाए तब तक हाथ ना रोकना। अमीन खान ने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नासिर खान ने कहा, बोलो जरवली, तुम लोगों ने मौलाना नसीबुल्लाह को कहाँ रखा है, बताओ, वरना बहुत बुरा असर करूंगा। मुझे नहीं पता। खाइस्ता गुल, शुरू हो जाओ। खान साहब इसकी कर्बनाक चीखें सुनने के मुंतजर हैं। खाइस्ता गुल ना जाने कब से सुकून का इंतजार कर रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया और हाथ में पकड़ी बांस की छड़ी जरवली के पांव के तलवों पर बरसाना शुरू कर दी। जरवली ने चीखें जब्त करने के लिए सख्ती से दांत भींच लिए, मगर एक ही लम्हे में दर्द की शिद्दत ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। छड़ी तलवे पर पड़ती और दर्द की लहरें दिमाग से उठती। उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गईं, लेकिन खाइस्ता गुल का हाथ बदस्तूर बर्फ रफ्तारी से चलता रहा। बोलोगे कि नहीं। नहीं। खाइस्ता गुल ने एक नजर नासिर खान की तरफ देखा तो वो बोला, इससे सवाल मत करो, अपना काम जारी रखो। इसे सेकंड के लिए भी आराम नहीं मिलना चाहिए। खाइस्ता गुल ने दोबारा मशक़ सितम शुरू कर दी। जरवली एक बार फिर खारिज ज़दा कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा। नासिर खान गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जो अज़ियत और तकलीफ की वजह से सुर्ख से स्याह हो चला था। लम्हे भर के लिए नासिर खान कुछ सोचता रहा, फिर जेब से सिगरेट की डिबिया निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। 2-3 कश लगाने के बाद वो आगे बढ़ा और जलता हुआ सिगरेट जरवली के रुखसार पर रख दिया। एक तरफ छड़ी, दूसरी तरफ जलता हुआ सिगरेट। जरवली ने कर्बनाक चीख मारी और हैजान बकना शुरू कर दिया। वो नासिर खान और खाइस्ता गुल की माँ बहन का रिश्ता बाज नापाक किस्म के जानवरों से जोड़ रहा था, मगर उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। बता दोगे तो फायदे में रहोगे, अब इब्तिदा है। मार डालो मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतनी आसानी से तुझे मरने थोड़ी देंगे। ये कहकर नासिर खान ने उसके दूसरे रुखसार पर भी जलता हुआ सिगरेट लग दिया। जरवली चिल्लाया,
नासिर ने उसके सर के लंबे बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, बता दो, वरना अब की बार सिगरेट तुम्हारी आंख पे रख दूंगा। फिर भी ना बताए तो दूसरी आंख पे रखूंगा। फिर दुनिया की कोई भी डॉक्टर तुम्हारी बीनाई नहीं लौटा सकेगा और तुम फूटी हुई आंखों के साथ किसी मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगा करोगे। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, मार दो मुझे। मारेंगे, मगर सिसका सिसका कर। अब भी वक्त है जरवली, बता दो, वरना जो मैंने बताया वही करूंगा। जरवली ने कोई जवाब न दिया। इस जब्त के मुजाहरे के पीछे दरअसल खान जी का खौफ पोशीदा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जुबान खोलने का क्या नतीजा निकलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ जरवली, बता दो, मौलाना को कहाँ रखा है, वरना अजियतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जरवली खामोश रहा। शायद वो दिल ही दिल में कुछ ना बोलने का फैसला कर चुका था। नासिर ने अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकालकर जरवली पर झुका और दूसरे लम्हे जरवली के मुंह से कर्बनाक चीखें बुलंद होने लगी। नासिर ने चाकू उसके बाजू में घोंप दिया था। फिर उसने उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए झटके से चाकू बाहर खींचा तो जरवली के बाजू से गरम गरम खून उबलने लगा। बावर्ची खाने से पिसी हुई मिर्चें लेकर आओ। नासिर ने खास्ता गुल को हुक्म दिया और दोबारा जरवली पर झुक गया, मगर इस दौरान वो दर्द की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गया था। उधर हवेली में खान जी जरवली के साथियों पर गरज रहा था, तुम दोनों कुत्ते के बच्चों, अपने बापों के हो ही नहीं, वरना तुम कभी भी उस माँ के यार को अकेला अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ ना जाने देते। तुम क्यों नहीं गए उसके साथ, ढूंढा क्यों नहीं उसको कुतिया के बच्चों। खान जी सोफे से उठकर कालीन पर टहलने लगा। टहलते टहलते वो गुलशेर के पास पहुंचा। गुलशेर की निगाहें पहले ही कदमों में बिछे कालीन पर गड़ी हुई थी। उसकी हालत जाड़े के मरीज की तरह हो रही थी जो थर थर कांपता है। खान जी को अपने अन सामने पाकर गुलशेर की गर्दन कुछ और झुक गई। सुअर के बच्चे, अपने पैरों में क्या ढूंढ रहे हो, ऊपर देखो। उसने डरते डरते गर्दन सीधी की, मगर खान जी से निगाहें मिलाने के बजाय दूसरी तरफ देखने लगा। हमारी तरफ देखो, जिधर देख रहे हो उधर तुम्हारी माँ का मुजरा नहीं हो रहा। वो खान जी, जरवली जी ने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी थी जी। मान खान जी का तमाचा उसके रुखसार पे पड़ा। ना मर्दों की तरह बहाने क्यों बनाते हो, अपनी गलती छुपाने के बजाय तस्लीम करना सीखो। उसे सुबह तक कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, वरना हम तुम्हें काटकर कुत्तों के आगे डाल देंगे। उसने लम्हा भर के लिए तौकीफ किया, फिर कुछ सोच कर बोला, तुम लोगों को जीप जहां खड़ी मिली थी, क्या वहां तुम लोगों को गैर मामूली बात महसूस की थी, मसलन जमीन पर गिरा हुआ खून या कोई और हैरान कुन चीज? नहीं खान जी, वो जगह हमने अच्छी तरह देख ली थी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। जहां जीप खड़ी थी वहां से अफगान बॉर्डर कितने फासले पर था? करीब ही था खान जी। वहां तुम लोगों को किसी दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान मिले थे? जी हाँ, मिले थे। खान जी ये सुनकर फिर सोचों में डूब गया। उसका दिमाग मशहूर अफगान स्मगलर दाऊद करीमी की तरफ चला गया था। 6 माह पहले ही तो उसकी दाऊद करीमी से अनबन हुई थी। वो जिस धंधे में थे वहां बेईमानी नहीं चलती थी, मगर दाऊद करीमी ने उससे बेईमानी की थी। उसने उसे 2 नंबर और इंतहाई नाकिस माल सप्लाई कर दिया था, हालांकि कीमत उसने असली और खरे माल की वसूल की थी। तब खान जी ने दाऊद करीमी से शिकायत करने के बजाय उससे माल खरीदना ही छोड़ दिया था। दाऊद करीमी ने चंद एक बार फोन पर उससे माजरत भी की और आइंदा ऐसा ना करने का वादा भी किया था, लेकिन खान जी ने साफ इनकार कर दिया था। अब वो इस पहलू पर सोच रहा था। दाऊद करीमी उसके अहम बंदे को इंतकामन अगवा कर सकता था, क्योंकि खान जी ने गुज़श्ता 6 माह से उसके एक हरीफ स्मगलर से माल खरीदना शुरू कर दिया था। फिरोज लाला नामी वो स्मगलर बर वक्त और नहायत ईमानदारी के साथ माल सप्लाई किया करता था। इन 6 माह के दौरान उसने एक बार भी खान जी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। खान जी ने आगे बढ़कर कोने में रखे फोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो, हम फिरोज लाला से बात करना चाहते हैं। कहाँ है वो? खान जी, थोड़ा इंतजार करो, हम बुला के लाता है। हेलो। तकरीबन 5 मिनट के बाद रिसीवर से फिरोज लाला की भारी आवाज सुनाई दी। हाँ जी, आज आपके आदमी माल लेने के लिए नहीं पहुंचे। अगर आप जहमत ना फरमाते तो जरा देर बाद मैं खुद ही फोन करने वाला था। वो निहायत साफ लहजे में उर्दू बोल रहा था। लाला, हमने 3 आदमी भेजे थे, क्या जरवली नामी शख्स आपके पास नहीं पहुंचा था? हाँ जी। कैसी बात करते हो? जरवली अगर मेरे पास आता तो मैं आपसे शिकायत क्यों करता? इसका मतलब है कि दाऊद करीमी हाथ दिखा गया है। हमें लगता है कि जरवली को उसने अगवा कर लिया है, वरना वो आपके पास जरूर पहुंचता। दाऊद को यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ जी, ये महज आपका शक भी तो हो सकता है। दाऊद करीमी भला आपके आदमी को क्यों अगवा करेगा? इसको छोड़ो लाला, आप मेहरबानी फरमाकर अपने जराये से मालूम करें। हो सकता है कि हमारा शक सच ही हो। वो तो मैं मालूम कर ही लूंगा खान जी, लेकिन माल का क्या होगा? वो तो कब का तैयार पड़ा है। पार्टी को मैंने पेमेंट भी करनी है। माल और रकम की फिक्र ना करें लाला,
چند روز تک موسیٰ خان آپ کے پاس رقم لے کر پہنچ جائے گا اور مال لے جائے گا. آپ بس کسی بھی طرح میرے آدمی کا پتہ لگانے کی کوشش کریں. وہ میرا بہت اہم کارندہ ہے. یوں سمجھے کہ میرا ایک بازو ہے. آپ پریشان نہ ہوں. میں صبح ہوتے اپنے آدمی کو اس کام پر لگا دوں گا. اگر آپ کا آدمی داؤد کے پاس ہوا تو اسے چھڑا کر لانا لالا کا کام ہے. کوئی فکر ہی نہ کرو. یہ وعدہ ہے لالا کا. شکریہ. اس نے ریسیور رکھ دیا. اس کے بعد خان جی نپے تلے قدم اٹھاتا ان دونوں کے عین سامنے پہنچ گیا. ظرف علی اگر نہ ملا نا تو ہم تم دونوں کا بہت برا اثر کریں گے. تم دونوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. خان جی. زید نے پہلی بار ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی. میں نے وہاں جیپ کے آس پاس گھوڑے کی لت دیکھی تھی جی. اور تو اٹھا کر لے آنی تھی نا گدھے کے بچے. صبح ناشتے میں کھا لیتے. یہ کون سی اہم بات ہے ہمیں بتانے والی. وہ راستہ ہے وہاں پر گھوڑے گدھوں کی لت تو نظر آئے گی. وہ خان جی وہ لد اغوا کاروں کے گھوڑے کی بھی تو ہو سکتی ہے نا, کیونکہ لد ایک ہی جگہ پر پڑی تھی. وہاں شاید گھوڑ سوار کا گھوڑا رہا ہوگا. تو کیا لد پر اغوا کاروں کے نام لکھے ہوں گے؟ کتے کے بچے کیوں پٹانگ بک رہے ہو؟ تمہارا کا دماغ چل گیا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا خان جی, میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. بکو, کیا بکنا چاہتے ہو؟ وہ جی اغوا کاروں کا تعلق امین خان سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے خان جی کہ انہوں نے مولوی کا سراغ لگانے کے لیے قدم اٹھایا ہو. زید خان بولا. اوہ. خان جی ایک دم چونکا. اس طرف تو ہمارا خیال گئی نہیں تھا. امین خان سے توقع رکھی جا سکتی ہے. وہ آج کل بہت اونچی ہوا میں اڑ رہا ہے. جمال خٹک نے اسے دن میں سپنے دکھانے شروع کر دیے. کل شہر جاؤ, گاڑی نکالو, ہم ابھی فارم ہاؤس جانا چاہتے ہیں. کل شہر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا اور خان جی بے چینی کے انداز میں ٹہلنے لگا. آہستہ گل پسی مرچیں اٹھا کر لایا تھا مگر زرولی بے ہوش پڑا تھا. ناصر خان نے مرچیں اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف پڑی ہوئی میز پہ رکھی اور خاستہ گل کو فوراً ٹھنڈا پانی لانے کو کہا. امین خان بدستور کرسی پر خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا. مجھے سے اس قدر سب کی توقع نہیں تھی, مگر آپ فکر نہ کریں خان جی, زبان تو اس کا باپ بھی کھولے گا. اس کی زبان جتنی جلدی کھل جائے ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا. اب تک تو اس کے ساتھی حرکت میں آ چکے ہوں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خان صاحب, اس کے ساتھ ہی ایک دو روز تک اسے افغانستان کے بارڈر پر تلاش کرتے رہیں گے. تب تک ہم اپنا کام دکھا چکے ہوں گے. اس دوران خاستہ گل ٹھنڈے پانی کا جگ بھر کے لایا. ناصر نے اسے زرولی کے چہرے پر پانی ڈالنے کا کہا اور خود میز پر رکھا ہوا مرچوں کا ڈبہ اٹھا لیا. اس نے ڈبے کا ڈھکن کھولا اور ہوش میں آتے زرولی کے قریب پہنچا. خاستہ گل نے پورا جگ اس کے چہرے پہ انڈیل دیا تھا. ذرا دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا. زرولی, جب تک تم ہمیں مولانا کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے. خود پر ترس کھاؤ, کیوں اپنی جوانی مٹانے پر تل گئے ہو. زرولی چپ رہا. ناصر نے ایک لمحہ انتظار کیا, پھر اس کے زخم پر مرچیں چھڑک دی. اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت جلن نے زرولی کو دوبارہ چلانے پر مجبور کر دیا. ناصر نے مرچوں والا ڈبہ خاستہ گل کو دیا اور چاقو نکال لیا. بولو, ورنہ پورے بدن پر ایسے گھاؤ لگا لگا کر ان پر مرچیں چھڑکتا جاؤں گا. زرولی بدستور چلانے میں مشغول رہا. اچانک امین خان کرسی سے اٹھا اور ناصر خان کے قریب جا کر بولا, لاؤ یہ چاقو مجھے دو, یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا. ناصر نے چاقو اس کے ہاتھ میں دے دیا. امین خان بولا, میں تجھے سوچنے کے لیے 2 منٹ دیتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر تو نے زبان نہ کھولی نا تو میں تجھے ہجڑا بنا دوں گا. غور سے اس چاقو کی دھار کو دیکھ لو, ایک ہی جھٹکے میں تجھے تالی بجانے والوں کی صف میں شامل کر دے گا. اتنا کہنے کے بعد امین خان نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جب 1 منٹ گزر گیا تو اس نے خاستہ گل کو حکم دیا, زرولی کا کمر بند پکڑ لو, جو ہی میں اشارہ کروں کھینچ کر کھول دینا. بے فکر رہ خان جی. خاستہ گل نے جھٹ جواب دیا. امین خان بدستور گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے زرولی کی بدلتی ہوئی رنگت کی طرف کوئی توجہ نہ دی. امین خان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر زرولی کے دل میں پہلی بار خوف پیدا ہوا. امین خان کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے جو کہا ہے بلا تردد اس پر عمل کر ڈالے گا. 1 منٹ ہونے میں ابھی چند سیکنڈ باقی تھے کہ امین خان نے آگے بڑھ کر خاستہ گل کو اشارہ کیا. خاستہ گل نے ایک جھٹکے سے زرولی کا کمر بند کھینچ دیا, مگر امین خان کے جھکنے سے پہلے زرولی چلایا, نہیں نہیں, خدا کے لیے ظلم مت کرو, میں سب بتاتا ہوں, چھوڑ دو مجھے, خدا کے لیے چھوڑ دو. امین خان نے دوبارہ خاستہ گل کو اشارہ کیا. اس نے بلا تردد کمر بند واپس باندھ دیا. اس کے بعد امین خان کراتے ہوئے زرولی سے بولا, اگر تم نے ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا نا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مسجد کو نقصان پہنچائے بغیر یہاں سے جانے دیا جائے گا. خدا کی قسم میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اب بتاؤ مولانا نصیب اللہ کہاں ہے؟ خان جی کے شہر والے فارم ہاؤس میں. ہم نے اسے خان جی کے کہنے پر اغوا کیا تھا.
اس کے بعد امین خان کے پوچھنے پر زرولی نے سارا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ ہم اس کی تصدیق ہونے کے بعد تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر یہ جھوٹ نکلا تو پھر ہم سے کسی رحم کی توقع مت کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد امین خان نے ناصر خان اور خاصہ گل کو اس کی برہم پٹی کرنے اور اسے کھانا وغیرہ کھلانے کا حکم دیا۔ جمشید اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورقردانی میں مصروف تھا۔ 2 دن قبل اس نے آصف نامی دہشت گرد کے بتائے ہوئے فون نمبر کے ذریعے ایک مکان ٹریس کر لیا تھا، مگر مکان 2-3 بار چیک کرنے کے باوجود انہیں خالی ملا تھا۔ تاہم جمشید نے سول کپڑوں میں ملبوس ایک پولیس اہلکار کی وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی۔ وہ اہلکار پولیس میں نیا نیا بھرتی ہوا تھا، اس لیے زیادہ لوگ اسے پولیس مین کے حوالے سے نہیں جانتے تھے۔ وہ بے فکر انداز میں مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جمشید نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ارباب بھائی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھا کر کہا کیا؟ بابو بھائی، بادشاہ کہاں ہے؟ او صاحب جی، ہم بادشاہ صاحب جی ہال میں بیٹھا ہے۔ اس نے حسب معمول جوئے کی محفل جما رکھی ہے۔ کیا بات کرنی ہے اس سے؟ ہاں بات تو کرنا تھی، بلاؤ سے، میں ہولڈ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں بھی بلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بابو بھائی نے ریسیور رکھ دیا۔ السلام علیکم سر، کیسے یاد فرمایا؟ چند لمحوں کے بعد ریسیور سے بادشاہ کی آواز ابھری۔ اس نئے روپ میں کسی نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ آپ کے سوا کو پہچان بھی نہیں سکے گا جناب، یہ بات تو صرف ہم دونوں کو معلوم ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے، بنگش کو آدمی تو نہیں ٹکرایا؟ جمشید نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، بہرحال میں پر امید ہوں کہ بہت جلد میری شہرت بنگش کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ اوکے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ نہیں، بابو بھائی سب ضرورتیں بنا کہے پوری کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں پھر بات کروں گا۔ جمشید نے فون رکھ دیا۔ وہ پورا دن جمشید نے آفس میں ہی گزار دیا تھا۔ شام ڈھلے جب وہ آفس سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ عین اسی وقت اے ایس آئی کامران تقریباً دوڑتا ہوا آفس میں آیا اور سلوٹ مارنے کے بعد بولا، سر، ابھی مکان کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبل نے اطلاع دی ہے کہ وہاں کچھ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ، فوراً موبائل پارٹی تیار کرو، ہم ابھی اس مکان پر چھاپا ماریں گے۔ جو حکم سر۔ 15 منٹ کے بعد پولیس موبائل تیزی سے مطلوبہ مکان کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ جمشید ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ اس علاقے میں پہنچ گئے اور پھر عین اس مکان کے سامنے پہنچ کر انہوں نے موبائل روک دی۔ لیکن ابھی وہ گاڑی کے اندر ہی تھے کہ اچانک ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ مکان کے اندر سے کی جا رہی تھی۔ پہلی گولی موبائل کے ڈرائیور کو لگی۔ تمام اہلکار چھلانگیں لگاتے ہوئے تیزی سے نیچے اترے اور پوزیشنیں سنبھال کر جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ جمشید نے موبائل سے چھلانگ لگاتے زخمی ڈرائیور کو بھی نیچے کھینچ لیا تھا اور پھر تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا سامنے والے مکان کی دیوار کی آڑ میں چلا گیا۔ گولی ڈرائیور کی ران میں لگی تھی اور بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ ہمت کرو میر جان، تم نے اس آڑ سے نہیں نکلنا، ہم ان لوگوں کو بچ کر نہیں جانے دیں گے۔ جمشید نے اسے حوصلہ دیا۔ زخمی ڈرائیور کو تسلی دینے کے بعد وہ دوڑتا ہوا دوبارہ موبائل کی آڑ میں گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمام پولیس والے مختلف جگہوں پر پوزیشن لے کر مکان پر زبردست فائرنگ کر رہے تھے۔ ارد گرد کے سارے مکان تاریکی میں ڈوب چکے تھے۔ فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی لوگوں نے لائٹیں بجھا دی تھیں۔ مکان سے آٹومیٹک رائفلوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ان کی موبائل کے پہنچتے ہی جس طرح فائر کھول دیا گیا تھا، اس سے جمشید کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ پہلے سے ہوشیار تھے اور انہیں پولیس کی آمد کی توقع تھی۔ کچھ دیر تک وہ موبائل کی آڑ میں کھڑا رہا اور پھر اس نے موبائل کی کھڑکی کھول کر ڈیش بورڈ کے خانے میں نصب وائرس کا ریسیور اٹھا لیا۔ وائرلیس آن تھا اور ایمرجنسی کنٹرول روم سے صدر تھانے کے لیے کوئی پیغام نشر کیا جا رہا تھا۔ جمشید نے ریسیور اٹھاتے ہی وائرلیس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ وہ گاڑی کے باہر ہی جھک کر بیٹھ گیا اور ایمرجنسی کنٹرول روم کو اپنی لوکیشن بتا کر نفری طلب کرنے لگا۔ اسی وقت مکان سے چلائی جانے والی چند گولیاں ونڈو اسکرین پر لگیں۔ شیشہ چکناچور ہو گیا اور کرچیاں جمشید کے اوپر گریں۔ اس نے جلدی سے پیغام نشر کیا اور وائرس کا ریسیور لٹکتا چھوڑ کر چوکنے انداز میں دہشت گردوں والے مکان کا جائزہ لینے لگا۔ بائیں طرف ایک مکان کی صحن والی دیوار کی آڑ میں 2 پولیس والے پوزیشن لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ جمشید زگ زیگ انداز میں دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ ان میں ایک تو ایسا ہی کامران تھا جبکہ دوسرا ہیڈ کانسٹیبل سعید گل تھا۔ سعید گل، تم اس مکان کی عقبی دیوار پر چڑھ کر مکان کی چھت پر پہنچنے کی کوشش کرو، اور کامران، تم بائیں طرف والے اس مکان کی چھت پہ چلے جاؤ۔ میں خود اس پڑوس والے مکان کی چھت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم چاروں اطراف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی کو بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے تو بھون ڈالو سے، کوئی بھی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے اہلکاروں کو چیخ کر فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور پھر سعید گل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سعید گل دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا، جمشید نے کامران کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ ایسا ہی کامران کا ٹاسک خطرناک تھا۔ اسے سڑک پر سے گزر کر اس مکان تک پہنچنا تھا۔ وہ دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بھی بن سکتا تھا، مگر وہ ایک بہادر آفیسر تھا۔ اس نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی، ایک میگزین فٹ تھا
دوسرا فاضل میگزین اس کے ساتھ ہی ڈوری سے بندھا تھا۔ دو اور فاضل میگزین اس کی بیلٹ میں اڑسے ہوئے تھے۔ وہ فوراً حرکت میں ہے اور دہشت گردوں کی جانب فائرنگ کرتا ہوا مطلوبہ مکان کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا جس کی چھت پر اسے پہنچنا تھا۔ اس کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی اور وہ بخیر و خوبی مطلوبہ مکان کی دیوار کی آڑ میں پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور پھر دوڑتا ہوا مکان کی عقبی جانب آ گیا۔ اب جمشید کی باری تھی۔ اسے دہشت گردوں والے مکان کے پڑوس والے مکان میں پہنچنا تھا اور پھر اس مکان کی چھت سے اسے دہشت گردوں والے مکان کی چھت پر پہنچنا تھا۔ یہ ٹاسک انتہائی خطرناک تھا لیکن جمشید ایسے خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ جس مکان کی آڑ میں تھا اب اس کی چھت سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سید گل چھت پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے بائیں طرف دیکھا تو کامران بھی مطلوبہ مکان کی چھت پر پہنچ کر فائرنگ شروع کر چکا تھا۔ اس نے تمام اہلکاروں کو فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور پھر خود بھی فائرنگ کرتا ہوا اپنی کمین گاہ سے نکلا اور دوڑتا ہوا پڑوس والے مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دائیں بائیں سے سنسناتی گولیاں گزاری تھیں مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ابھی وہ گلی کے وسط میں تھا کہ ایک گولی زناٹی کی آواز کے ساتھ اس کے کان کے بالکل نزدیک سے گزر گئی۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی اور سانپ کسی تیزی سے رینگتا ہوا مکان کی دیوار کے قریب پہنچا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ریوالور کو اس نے ہولسٹر میں اڑس دیا اور دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اوپر چڑھنے کے بعد فوراً دوسری جانب کود گیا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے ریوالور دوبارہ ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مکان بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکینوں نے خوف کی وجہ سے تمام لائٹیں بجھا رکھی تھیں۔ جمشید رہائشی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ ایک کمرے کی کھڑکی سے چند قدم دوری تھا کہ اچانک بچوں اور عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دہشت گردوں نے انہیں یرغمال بنا کر رکھا ہو۔ جمشید دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچا۔ ریوالور کا دستہ مار کر اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ اندر سے آنے والی چیخوں کی آواز کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ جمشید ٹوٹے ہوئے شیشے پر جھک کر اندر جھانکنے لگا مگر اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم چیخوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ تمہیں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے، ہتھیار پھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، اس نے باروب انداز میں کہا۔ چلاؤ مت بے وقوفو، یہ پولیس والا ہے۔ اندر سے کسی مرد کی آواز گونجی اور جمشید کو صورتحال سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی۔ دراصل کمرے میں پناہ گزیر لوگوں نے اسے دہشت گردوں کا ساتھی سمجھ کر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ڈرو مت، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، ساتھ والے مکان میں دہشت گرد موجود ہیں، پولیس نے انہیں گھیر رکھا ہے، آپ مجھے مکان کی چھت پر جانے کا راستہ بتا دیں، میں وہاں سے دہشت گردوں والے مکان کی چھت پر کود جاؤں گا، پلیز آپ لوگ ڈریے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں اور مردوں نے چلانا بند کر دیا لیکن بچے بدستور اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ جمشید فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اس آدمی نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اس طرف آئیے صاحب، خدا غارت کرے امن کے ان دشمنوں کو، مجھے ان کے بڑے لڑکے پر کب کا شبہ تھا، شکل سے آوارہ اور گنڈا لگتا ہے، کام کاج کچھ کرتا نہیں مگر نت نئی گاڑیوں میں گھومتا ہے، باپ کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے، کسی سرکاری محکمے میں معمولی سا کلرک ہے، پھر بیٹے کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ پلیز مجھے اوپر جانے کا راستہ بتائیے، یہ باتیں بعد میں کیجیے گا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ شخص کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر راہداری میں آیا۔ راہداری کے اختتام پر پچھلی طرف نکلنے والا دروازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی چھت پر جانے کے لیے زینہ تھا۔ شکریہ، آپ لوگ اس کمرے میں رہیے اور سب کو کمرے کی کھڑکیوں سے ہٹا کے رکھیں۔ جمشید تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر فرادی دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ جمشید نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل کر چھت پر سینے کے بل رینگتا اس کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا جو دہشت گردوں کے مکان سے ملک تھا۔ چھت کے کنارے پر تقریباً 1.5 فٹ اونچی منڈیر تھی۔ منڈیر کے نزدیک پہنچ کر وہ رکا۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مان ایک ساتھ دو چیخیں سنائی دی۔ ایک چیخ دہشت گردوں والے مکان کی طرف سے آئی جبکہ دوسری سامنے والے مکان سے۔ اس نے سر نکال کر دیکھا تو اسے ہیڈ کانسٹیبل سید گل لڑکھڑاتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے لڑکھانے کے بعد وہ چھت پر گر گیا۔ اسے گولی لگی تھی۔ جمشید نے کھڑے ہو کر دوسری طرف دیکھا۔ دہشت گردوں والے مکان کی چھت لگ بھگ 3 فٹ نیچے تھی۔ وہ اس چھت پر کودنے والا تھا کہ مکان کے سینے سے 2 آدمی بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک اگلے مکان کی چھت پر دوڑا جبکہ دوسرا اسی مکان کی چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف بھاگا۔ جمشید نے مخالف سمت میں دوڑنے والے آدمی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے۔ ایک گولی ضائع گئی تھی جبکہ بقیہ 2 نشانے پر لگی تھی۔ ایک دوڑتے ہوئے دہشت گرد کی کھوپڑی میں لگی اور دوسری اس کی پشت میں۔ وہ کربناک انداز میں چیختے ہوئے چھت پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی کمرے میں گھس چکا تھا۔ یہ اسٹور نما کمرہ کارپوش کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں گھستے کھڑکی سے گلی میں موجود پولیس والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جمشید نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بڑی احتیاط سے اس مکان کی چھت پر اتر گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکی سی دھپ کی آواز آئی مگر یہ آواز فائرنگ میں دب گئی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند فٹ کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک اسے سینے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی آڑ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ چھت پر مختلف جگہوں پر تقریباً 5-5 فٹ اونچے ستون تھے
جو غالباً دوسری منزل تعمیر کرنے کی غرض سے بنائے گئے تھے۔ جمشید نے جست لگائی اور ستون کے عقب میں لیٹ گیا۔ زینے سے آنے والا آدمی سامنے آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ قدر ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم پلٹا اور اس مکان کی چھت کی طرف دوڑ لگا دی جہاں سے جمشید آیا تھا۔ وہ یقیناً اس طرف فرار ہونا چاہتا تھا۔ رک جاؤ، تم میرے ریوالور کی زد پر ہو، گولی مار دوں گا۔ جمشید کی وارننگ سن کر وہ رک گیا اور پھر پلٹ کر آواز کی سمت اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ چند گولیاں جمشید کے سامنے موجود ستون میں لگی اور کئی اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ فائرنگ کرنے کے بعد وہ دوبارہ چھت کی طرف دوڑا۔ چھت تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ دہشت گرد نے اچھل کر چھت پر چڑھنے کی کوشش کی۔ جمشید نے اسے فرار ہوتے دیکھ کر فائر کھول دیا۔ ایک گولی اس کی ٹانگ پہ لگی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر وہ دوسری چھت پر کودنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمشید نے ستون کے عقب سے نکل کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ منڈیر پکڑ کر وہ دوسری چھت پر پہنچا اور لنگڑا کر بھاگتے ہوئے دہشت گرد پر فائرنگ شروع کر دی۔ ریوالور سے صرف 2 ہی گولیاں نکلی۔ ریوالور خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کی چلائی ہوئی دونوں گولیوں میں سے ایک گولی نے کام دکھا دیا تھا۔ وہ دہشت گرد کے بازو میں لگی تھی۔ وہ چیختا ہوا چھت پہ ڈھیر ہو گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ جمشید بھاگتا ہوا اس کے سر پر پہنچا۔ زخمی آدمی زینے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمشید نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اسے چند زوردار ٹھوکریں مارنے کے بعد جمشید نے جھک کر اس کی رائفل اٹھا لی اور اس کی نال اس آدمی کی پیشانی پر رکھتے ہوئے سرد انداز میں کہا، اب اگر تم نے اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت کی تو کھوپڑی میں روشن دان بنا دوں گا۔ دہشت گرد نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ چھت پر اسٹور نما کمرے میں چھپا ہوا دہشت گرد بدستور گلی میں موجود پولیس والوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ پولیس اہلکار بھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ جمشید نے زخمی دہشت گرد کو ایک ٹھوکر لگا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے چھت کے اس کنارے تک لے گیا جہاں سے چھت پر موجود کمرے کی کھڑکی سے اس کا دوسرا ساتھی پولیس والوں پر فائرنگ کر رہا تھا۔ سنو، فائرنگ بند کر کے باہر آ جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ تمہارے 2 ساتھی مارے جا چکے ہیں اور ایک نے ہتھیار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے ایک لمحہ انتظار کیا۔ اس دوران کمرے میں چھپے ہوئے دہشت گرد نے فائرنگ بند کر دی تھی۔ اب ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ، تمہارے پاس صرف چند سیکنڈ کی مہلت ہے۔ میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد جو ہوگا اس کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے ہم یہ کمرہ ہی اڑا دیں۔ جمشید نے گنتی شروع کر دی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی دونوں ہاتھ سر پر اٹھائے باہر آ گیا۔ چھت کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ دونوں ہاتھ اس نے بدستور اوپر اٹھائے رکھے۔ جمشید نے زخمی دہشت گرد کو زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ زخمی دہشت گرد بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ منڈیر کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ کوشش کے باوجود دوسری چھت پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جمشید نے اسے اٹھا کر دوسری طرف چھت پہ لڑکا دیا اور پھر خود بھی اچھل کر منڈیر کی دوسری جانب کود گیا۔ انور، 2 آدمیوں کو نیچے چھوڑ کر باقی سب اوپر آ جاؤ۔ جمشید نے کانسٹیبل کو پکارا۔ ذرا دیر کے بعد 4 کانسٹیبل دوڑتے ہوئے اوپر آ گئے۔ جمشید کے حکم پر انہوں نے دونوں دہشت گردوں کو باندھ کر ڈال دیا۔ جمشید نے ایک کانسٹیبل کو ان کی نگرانی پر مامور کیا اور باقیوں کو ساتھ لے کر کمرے میں گھسا۔ بتی جلانے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک طرف ایک بستر بچھا تھا جس پر غیر ملکی ساخت کی آٹومیٹک رائفل پڑی تھی۔ لاتعداد خالی کارتوس بستر اور فرش پر بکھرے تھے۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کی ایک الماری تھی۔ الماری سے قدرے ہٹ کر ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں تھیں۔ ٹیبل پر چند کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ جمشید نے آگے بڑھ کر الماری کھولنی چاہی مگر وہ لاک تھی۔ اس نے کانسٹیبل کو اشارے کیا تو اس نے رائفل کی ضربیں لگا کر تالا توڑ دیا۔ جمشید نے پٹ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ الماری کے ایک خانے میں 8 دستی بم، 10 ریوالور، 16 ٹی ٹی پستول رکھے تھے۔ دوسرے خانے میں 3 جدید ترین وائرلیس سیٹ پڑے تھے۔ سب سے نچلے خانے میں 7 کلاشنکوف رائفلیں اور کئی میگزین رکھے تھے۔ جمشید نے بستر کے نیچے جھانکا تو اسے لکڑی کا بنا ہوا ایک مربع صندوق نظر آیا۔ اس نے اس کو کھینچ کر نکال لیا۔ صندوق بھی مقفل تھا۔ رائفل کی ضربیں لگا کر تالا توڑا گیا۔ صندوق کے اندر سے 2 عدد لائٹ مشین گنیں اور لاتعداد گولیاں نکلی۔ یہ تمام اسلحہ نکال کر بستر پر ڈھیر کر دو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ کمرے سے باہر نکل کر جمشید بندھے ہوئے دہشت گردوں کے پاس آیا۔ وہاں اب 2 کانسٹیبل اور پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کو نیچے لے کر آؤ۔ جمشید بھی زینے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں دہشت گردوں کو نیچے پہنچا دیا گیا۔ روشنی میں زخمی دہشت گرد کی شکل دیکھ کر جمشید چونک اٹھا۔ وہ اشرف نامی دہشت گرد کا وہی ساتھی تھا جو تہخانے سے جان بچا کر بھاگ نکلا تھا۔ جمشید اس سے کچھ پوچھنے کے بجائے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر 3 کانسٹیبل تھے جنہوں نے تلاشی کے بہانے گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ دیا تھا۔ الماریاں کھلی تھی اور کمرے کے فرش پر سامان بکھرا تھا۔ ایک کانسٹیبل کی پتلون کی جیب سے ہزار والے پرائز بانڈ کے بنڈل کا ایک کونا جھانک رہا تھا جبکہ دوسرا کانسٹیبل نوٹوں کی گڈی جیب میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمشید کو اپنے سامنے پا کر وہ بوکھلا اٹھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ سر جی، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ تم لوگ لٹے رہو کہ محافظ؟ 1 سیکنڈ میں اپنی جیبیں خالی کر دو، جو کچھ بھی ہے نکال کر اس ٹیبل پر رکھ دو۔
माई बाप, आप तो बिला वजह नाराज हो रहे हैं। हमने अपनी जानें हथेली पर रखकर ये मार्का सर किया है। हमारा भी तो कुछ हक। जेबें खाली करो, वरना तुम तीनों को यहीं से घर भिजवा दूंगा। तीनों कांस्टेबलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिला तरद्दुद अपनी अपनी जेब से प्राइस बॉन्ड और करेंसी नोट निकालकर मेज पर रख दिए। कार्रवाई के 20 मिनट बाद पुलिस की 2 मोबाइल्स वहां पहुंची। पुलिस के जवानों ने उस बड़े इलाके को घेरे में ले लिया था। एक मोबाइल में इलाके के थाने का एसएचओ भी आया था। उसने लेट पहुंचने की जो वजह बताई थी वो खासी दिलचस्प थी। यानी हम फायरिंग की वजह से बर वक्त इलाके में दाखिल नहीं हो सके थे। मतलब पुलिस को सिर्फ उस जगह मौजूद होना चाहिए जहां मुकम्मल अमन सुकून हो। जमशेद ने कहा तो एसएचओ का सर निदामत से झुक गया। जमशेद ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी थी। इस दौरान वहां डीआईजी, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स पहुंच गए थे। इस तरह एसएचओ की जान छूट गई थी। जमशेद अब डीआईजी के साथ बातों में मसरूफ हो गया था। इस ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल सैयद गुल जाँ बहक और 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दों के 2 साथी मारे गए थे। एक जख्मी हुआ था, जबकि चौथे को, जो उन सबका सरगना था, हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया था। सरगने का नाम नजीर उर्फ जीरा का लिया था।